السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں قضائے عمری کی نمازوں کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ قضا نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو نماز اپنی وقت پر ادا نہ کی جائے تو پھر بعد میں اس نماز کو پڑھنا یہ قضا نماز کہلاتا ہے۔ اب اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مثلاً قضا نمازیں کیسے پڑھے، قضا نمازوں کی نیت کیسے کرے، کیا فرض نماز قضا پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفل اور سنتوں کی قضا بھی ضروری ہے، انہی چند اہم باتوں کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک انسان کافر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جب انسانوں کی سالوں کی یا برسوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ان نمازوں کو پڑھنے کے سلسلے میں چند طرح طرح کے سوالات پیش آتے ہیں۔ اس نماز کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے اور اندازہ بھی لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان قضا نمازوں کو کیسے کور کرے، ان کو کیسے پڑھے؟ دیکھیے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اندازہ لگائے، یعنی اگر کسی کی بالغ ہونے کے بعد ہی سے نمازیں چھٹی ہیں تو وہ اندازہ لگائے۔ اب بالغ ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ احتلام کے ذریعے، یعنی جو علامات ہوتی ہیں انسانوں کے بالغ ہونے کی، یا تو وہ پائے جائے، اور اگر وہ علامات نہ پائے جائے تو 15 سال کی عمر ہونے کے بعد شرعی طور پر انسان کو بالغ شمار کیا جاتا ہے، تو اس کا اندازہ لگا لے۔ لیکن اگر کسی کی بالغ ہونے کے بعد نمازیں نہیں چھٹی، بعد میں چھٹی ہیں، تو اس کا بھی اندازہ لگا لے۔ جدھر اطمینان ہو جائے، جدھر کو دل گواہی دینے لگے، جس پر دل مطمئن ہو جائے، اس سالوں کو یا ان مہینوں کو یا ان دنوں کو نوٹ کر لے، انہیں کاؤنٹ کر لے، ایک کاپی پر لکھ لے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ان نمازوں کو کیسے پڑھے۔ مثلاً اگر کسی کی 2 سال کی قضا نمازیں ہیں تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نمازوں کو کیسے کور کرے۔ تو دیکھیے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو آدمی روزانہ کی روٹین بنا لے کہ بھئی روزانہ مجھے 10 نمازیں پڑھنی ہیں، یعنی 2 دن کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو آسانی کے ساتھ 1 سال کے اندر انشاءاللہ اس کی 2 سال کی قضاء عمری کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہت آسان اور بہت سمپل ہے کہ آدمی روزانہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، تو انہی 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز ملا لے۔ مثلاً 2 سال کی فجر چھٹی ہوئی ہے تو جیسے ہی آج کی فجر پڑھے تو اس فجر کے ساتھ ایک اپنی قضاء عمری کی فجر بھی پڑھ لے، اور اگلے دن پھر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر آسانی کے ساتھ قضاء عمری کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نیت کا مسئلہ، اس میں نیت کیسے کرے؟ نیت کا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ بھی بہت سمپل اور بہت آسان ہے۔ دیکھیے، جب ہم قضاء عمری کی نمازیں پڑھنا شروع کریں، مان لیجیے ہم کل سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم کل جب فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد جب ہم قضاء عمری کی نمازیں پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں، تو اس میں یہ نیت کر لے کہ میں اپنی سب سے پہلے فجر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جب انسان سب سے پہلی پڑھ لے گا، اب جو سیکنڈ نمبر پر دوسری فجر کی نماز تھی وہ فرسٹ نمبر پر آ جائے گی۔ اب جب سیکنڈ نمبر کی پڑھ لے گا تو جو تھرڈ نمبر پر تھی وہ پھر پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ یعنی اس طریقے سے جیسے جیسے پڑھتا جائے گا، اسی طریقے سے دوسری نماز وہ پہلے نمبر پر آتی جائے گی۔ ایسے ہی ظہر میں کرے، ایسے ہی عصر میں کرے، ایسے ہی مغرب میں اور ایسے ہی عشاء میں۔ اب کتنی نمازیں پڑھنی ہیں اور کن نمازوں کی قضا کرنی ہے؟ تو یاد رکھیے، قضاء عمری کی نمازیں جب پڑھے گا، ان کی قضا کرے گا، تو ان میں صرف فرض نمازوں کی قضا کرنی ہے، سنت اور نفلوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ لیکن عشاء کے جو وطر ہوتے ہیں، ان وطروں کی قضا ضروری ہے، ان کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج کی تینوں باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، یعنی قضاء عمری کی نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، اور کیا سنتیں اور نفلیں بھی پڑھنی ہیں، اور ان کی نیت کیسے کرنی ہے، طریقہ کیسے، اندازہ کیسے لگانا ہے، یہ تمام باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اسلام پر چلنا ہم سبھی کے لیے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔